بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ ہماری بیعت ہے، کچھ مضامین اس میں نقل کر لیتا ہوں، یہ ایسے موقع پر کام آئے۔ تشریح تو کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن متن سامنے جب رہتا ہے تو اسے آسانی ہوتی ہے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی ایک بیعت تھی، وہاں تھانوی پر بھی تھی، تمام مشائخ ایک بیعت رکھتے ہیں اور بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے بیعت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بھی جو اس چیز پسند آئی لکھ لیا، اور اس وقت وہ کام آتے ہیں۔ ابھی یہ کہ بیان کرنا ہے، فقط انتخاب کرنا کون سی آیت کون سی حدیث، اب اسے کھولا ہے، جو بھی سمجھ میں آتا ہے بیان کر دیتا ہوں۔ اس بیان میں یہ مضمون ہے، وہ تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اس بیان میں سرخی ہے استقامت کرامت ہے، دین پر مستقیم رہنا یہ بھی ایک کرامت ہے، اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے۔ عام طور سے لوگ آتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا ذکر بتائیے، بتلا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ دن تو کرتا ہے، پھر پار بھی پھٹکتا نہیں، باہر نکلتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں ایک لڑکا رہتا تھا، خوب ذکر و اذکار میں رہتا تھا، ان کی خدمت میں اس کی شادی ہوئی، پھر دکھلائی بھی نہیں پڑتا تھا، خود ان کو یعنی کبھی نظر بھی نہیں آتا۔ یہ استقامت بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو ذکر ہم کریں اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے۔ شیطان اس کو بہکانے کے فکر میں پڑ جاتا ہے، اور جو کوئی کرتا رہتا ہے اس کو بھلا دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز، بہت خطرناک چیز۔ بہرحال کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ رضا عن اللہ تعالیٰ فی جمیل احوال، تمام احوال میں اللہ سے راضی رہنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ تمام احوال میں، مالداری میں تو راضی رہتا ہی ہے، صحت ہے راضی رہتا ہی ہے، لیکن بخار آ گیا تب بھی راضی رہے، یہ کمال کی بات ہے۔ غنا میں، مالداری میں راضی رہتے ہی ہے، کبھی فاقہ ہو گیا، تنگی آ گئی، اس حال میں بھی راضی رہنا اللہ سے کہ ہر سے دوست میرا سر نیکوس، بہت مشہور جملہ ہے یہ، ہر سے دوست میرا سر نیکوس، دوست کی طرف سے جو پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی ہے۔ یہ تصور ہو جائے تمام واویلا جو سب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ اگر تنگی آئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمان عزیز ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب فاقہ ہوتا تھا تو لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے۔ اب لوگ سمجھتے تھے مہمان آنے کا مطلب کہ گوشت پڑا ہوا پکے گا، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہم نے حضرت سے سنا، کہا آج کئی دن کے بعد فاقہ آیا ہے، اس وجہ سے ہم کو فاقے کی قدر۔ اب یہ بھی نہیں کہ فاقہ کو طرف، یہ بھی شریعت کا پتہ، شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ ان چیزوں کو طلب کریں، آ جائے تو راضی رہے، بس یہ ہے۔ کوئی مصیبت آئی، مصیبت مانگیے نہیں، یہ مصیبت آ جائے تو اللہ کی طرف سے چونکہ وہ ہے، اس وجہ سے راضی رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا بعد عورتیں ایسی ملتی ہیں جن کو یہ حال حاصل ہوتا ہے، ہر حال میں راضی۔ ایک عورت تھی، پوچھا لوگوں نے کیا حال تمہارا ہے، کہا ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں،
کہا اچھا مہمان آئے کیا ہوا؟ کہیں دھواں وہاں سے کہیں پکڑے ہوئے کوئی چیز؟ کہا فاقہ کا مہمان آیا ہے، آج ہمارے یہاں فاقہ ہے تو یہ مہمان ہے، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ پیش آتا تھا تو اس فاقے کو مہمان کہا۔ رہنا بھی ایک قابل شکر ہے، نہ رہنا بھی قابل صبر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ذرا سے سر میں درد ہو جاتا ہے، آدمی کیا کیا سوچنے لگتا ہے، پیٹ میں درد ہوا ہے کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ نہیں، بندگی اسی میں ہے، راضی رہو دل سے، مانگو نہیں، یہ نہ مانگو کہ اللہ ہمارے پیٹ میں خوب درد دے دے تاکہ ہم صبر کریں، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آئے طریق ہے مولانا، یہی پورے اہل اللہ اسی پہ کلامی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وظیفہ پڑھنا بھی آسان ہے لیکن ایسی صورتوں میں اپنے دل کو قابو میں رکھنا، دماغ کو قابل رکھنا، یہ بڑا کام ہے۔ ظاہر کہ بزرگان دین سختی بھی کرتے ہیں، نرمی بھی کرتے ہیں، دونوں وقت دیکھتے ہیں چہرہ، اس سختی کے وقت میں کیسا چہرہ رہتا ہے اور نرمی کے وقت میں چہرہ رہتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نرمی کو ان کو برداشت کیا خوشی خوشی، کہیں کہ برداشت کیا، سختی کو بھی خوشی خوشی، ایسے نرمی کو برداشت کیا، سختی کی بھی۔ ہر چیز از دوست میرا سر نیکوز، وہ مشہور جملہ ہے کہ نہیں؟ ہر چیز از دوست میرا سر نیکوز، جو بندے کے ہر دوست کی طرف سے جو پہنچے وہ سب ٹھیک ہی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، بہت سنا ہم نے بزرگوں سے، ان کے وہی کہ جب خوش نظر آئے، کہا بھائی خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں۔ کیا مہمان؟ فاقہ کا مہمان۔ ایک زمانے میں تمام ہمارے علماء ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئے تھے، تمام بڑے بڑے لوگ تو وہیں چلے گئے تھے جب ظلم ہوا انگریزوں کے، تو وہاں سب چھوڑ کے جانا بہت بڑی بات تھی۔ کوئی مال گیا اور جدے تک پہنچا، لوگوں نے کہا کہ جدے میں فلاں مال آپ کا ہندوستان سے آ گیا ہے، جا کے لے لیجیے۔ کہا نہ، جو چھوڑ کے آیا ہوں نہیں لینے جاؤں گا۔ جس خدا نے ہندوستان سے جدے تک پہنچایا وہی خدا یہ مکے تک بھی پہنچا دے گا، کیا آپ اس کے لیے لینے جاؤں؟ ہمارے بزرگان دین بڑے متقدمین جیسے تھے مولانا، بالکل نمونہ تھے، شریعت کے برکت طریق کے نمونہ تھے، کس حال میں کیا حال ہونا چاہیے اپنا، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی مصیبت آئی، معاملہ بچا دیا آپ نے، کس کی طرف سے مصیبت آئی؟ اللہ کی طرف سے، تو راضی رہو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، معمولی کوئی چیز آئے معاملہ کرنے لگے۔ ہم سب لوگوں کے لیے اسی میں علاج ہے، اسی میں کتنے بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں ناکامیاب۔ بھائی نالے بلبل تو سنا ہنسر کر، اب جگر تھام کے بیٹھے میری باری آئی۔ اب کچھ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے، اللہ سے بھی حسن ظن رکھو۔ جیسے انہوں نے نعمت دے کے نوازا ہے، مصیبت دے کے بھی نواز سکتے ہیں کہ ہمارا بندہ اس کو قبول کیا، جیسے نعمتوں کو قبول کیا مصیبت کو بھی قبول کیا، تو لجا بڑھے گا کہ نہیں؟ اس بنا پر دوستو سب کو سابقہ ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، سب کو اللہ آزماتا ہے، سب کا امتحان، بزرگوں کا اولیاء کا امتحان سے کوئی خالی نہیں ہے، ہوتے ہی رہتا ہے۔ بہرحال بہت طویل بات ہو جائے گی۔ یہ میں نے کھولا تھا، استقامت کا لفظ آیا ہے، بہت مشہور ہے کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر کے استقامت ہے، دین پر ثابت رہنا ہر حال میں، چاہے وہ درد ہو دکھ ہو، یہ راضی رہنا ہر چیز۔ بہت مشہور جملہ ہے، سب کو یاد ہے، ہر چیز دوست میرا سن نیکوس، جو کچھ دوست سے پہنچتا ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق دے. مصیبتیں آتی ہیں چلی بھی جاتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، اس کتنا صبر کیا، کتنا اس کا شکر ادا کیا. بہرحال یہ اس کا یہ کھولا نکال. استقامت کرامت ہے. سرخی ہم نے جو کام کیا ہے استقامت کرامت ہے. پل کرامت عربی عبارت ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی رہنا ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے، صراط مستقیم پر رہنا، اور جو کوئی دوست کی طرف سے آئے راضی رہنا. یہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. بہت کرام علماء کرتے بھی رہتے ہیں، بزرگان دین کرتے رہتے ہیں. صد کرامت سے بڑھ کر کے استقامت ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک، یعنی مشائخ علماء صوفیاء یہ مراد ہے سے کے نزدیک اس دار دنیا میں دنیا کے گھر میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی رہنا ہے. صحت ہے تو راضی رہے گا، سر میں درد ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، تب بھی راضی رہو اللہ کی طرف سے. ہمارے حضرت کی 2 صاحبزادیوں کا انتقال 15 دن کے اندر ہوا. جوان ہماری بیوی تھی، اسی بیٹے تھے. علی میاں نے لکھا کہ جس کی 2 بیٹیاں 15 دن کے اندر وفات پا گئی سطح، وہی طرح کے پہاڑ، صبر کا پہاڑ. کبھی آنسو گرنے لگتے تھے اپنی لڑکی. یہ بات ہے. تو ہم نے سے کہا کہ دیکھو، نہ رونا، صبر کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور آنسو بہا لینا یہ میری بچی کا حق ہے. میری بچی کا حق ہے. یہ میں نے بھی نہیں سنا تھا اور نہ کسی سے سنا ہے، انہی سے ہی سنا. رو رہے تھے، آنسو گر رہے تھے. ہم لوگ ظاہر ہے ان کی تو 2 بیٹیاں 15-17 دن کے اندر ہی رمضان میں ہوا. 17 رمضان میں رو رہے تھے. کوئی پہنچ گیا تو کہا کہ دیکھو، نہ رونا، صبر کرنا اللہ کا حق، اور رونا یہ آنسو جو گر رہا ہے یہ بندیوں میں لڑکیوں کا حق ہے. جامع ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایسا کہ لڑکی 2-2 3-3 4-4. مولانا علی میں ہمارے بھائی اس پر جو تعزیت لکھا تھی غریب دریا بادی نے لکھا، سب انہوں نے لکھا. ظاہر کہ حضرت کی ایک خاص اہمیت کی شخصیت، اور اس پر 2 لڑکیوں کو 15-17 دن گئے. اور حضرت کا تو انہی لوگوں کا حق تھا تعزیت لکھنے کا بھی، دوسرا کیا لکھتا ہے. بہرحال وہ بات تو اپنے کو ایسا پریشان کرنے والی بات ہے. بالجملہ کرامت ان کے نزدیک یہ دار انما ہے استقامت. اس گھر میں کرامت ان کی یہ ہے کہ استقامت رکھیں، راستہ طریق، سیدھے راستے پر. تیرا پریشانی کا راستہ ہے لیکن اس میں بھی قائم رکھنا اپنے کو سیدھے راستے پر. یہ بہت بڑی کرامت ہے. آج ایسے ہی مجھے ایسے حالات لوگ بتلاتے ہیں، اس حال میں ہم لوگ کیا کریں، متحیر ہو جاتے ہیں. کیا کریں، واقعی ایسے حالات ہیں کہ اگر وہ کرتا ہے تب برا، نہ کرے تو خسارہ بہت بڑا. ایسی چیزیں بہت آتی ہیں. ہم لوگ کو یہ بھی ایک کام ہے، مستقل کام یہ بھی ہے، تسلی دینا، کر دینا. لیکن واقعی اللہ بہت سے آدمی ایسے سب برداشت کر جاتے ہیں. لاکھوں کروڑ روپے کا مال کچھ نہیں، جسے دیا تھا اس نے لے لیا، کہہ دیا خاص آپ ہم سب آ جاتے ہیں اس کے لیے. بہرحال کہتے ہیں رجا تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا سب سے بڑی کرامت ہے.
تمام احوال میں اللہ سے کس پر نہیں، ہر آدمی پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، صحت بھی رہتی ہے، بیماری بھی رہتی ہے، غربت بھی رہتی ہے، مالداری بھی رہتی ہے، کوئی آ کے تعریف کرتا ہے، کوئی مذمت کرتا ہے، سب تو ہوتا ہی ہے دن رات۔ حضرت تھانوی نے کسی کا خط آیا ہے تو تعریف لکھا تھا حضرت کی، حضرت ماں کا وہی کی، تو ظاہر خوشی ہوئی تو اور نکالا جس میں گالی لکھا ہوا تھا، کہا اسے تو تمہاری تعریف لکھا اور یہ مذمت میں ہے کہ گالی لکھ رہا ہے، اب برداشت کیا، اس کا بدلہ یہ ہے جو تعریف کیا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے کبر نہ آئے تو یہ بھی تو دیکھو تمہارے متعلق کیا کیا لکھا ہے۔ بہرحال ہذا مقام، یہ مقام جامع العبودیت ظاہرہ، ہر حال میں راضی رہنا ہے، بہت بڑا مقام ہے، یہ بھی ایک مقام ہے۔ اہل اللہ کا مقام اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے 7 لڑکے یا 5 جیسے لڑکے کا انتقال ہوا، خاموش بیٹھے تھے، لوگ گئے، کہا گیا یہ جس کا لڑکا اتنا، لڑکے اتنے بہت سخت دل کا آدمی معلوم ہوتا ہے، اعتراض کیا ہے، کہا بھائی جو سمجھو، یوں کہا خون نکلا، کہا خون ہو چکا میرا جگر، لیکن اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اللہ نے دیا ہے، جن کا تھا اس نے لے لیا، کہ مجھ سے نالا ہے، لیکن انسان ہے، اس کا اثر تو ہوا ہی کہ جگر خون ہو چکا تھا، ختم ہو گیا وہ بھی۔ ہمارے حضرت کا بھی یہی حال، بیٹھے تھے، 2 لڑکیاں 15 دن کے تھے، ہمارے گھر میں بھی تھی، ان دونوں وہ سے سب زیادہ ہی وقالوا ليس الرجل الذي يسد يده في الهواء ويرجع دراهم، کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے جسے ہاتھ یوں کیا میں دراہم آ گئے، روپیہ پیسہ آ گیا، کرامت ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے نزدیک کرامت یہی ہے، یوں کیا روپیہ آ گیا، کرامت۔ اور یہ نہیں کرامت ہے کہ روپیہ رکھے ہوئے تھے ایک بار غائب ہو گیا بس، یہ بھی تو ایک حال ہے، وہ بھی حال اللہ کی طرف سے، یہ بھی حال اللہ کی طرف سے ہے۔ اب روپیہ چلا گیا، اللہ کو یہی منظور تھا، چلا گیا بس، ختم۔ ایک شخص کو حضرت سے سنا، ایک شخص کا ہیرا ملا ہے، بہت ہیرا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ خوش تو آئی، لیکن وہ دیکھتے رہے اس کا ہار خوش ہوا ہی، وہ ہار ٹوٹ گیا یا گر گیا یا چوری ہو گیا، معلوم ہے کہ چوری، وہ ہیرا جو تھا وہ چوری ہو گیا۔ گئے دیکھا جس حال میں، کہا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ہیرا رکھنا جائز ہے، جس کا یہ حال ہے کہ ہے تو بھی خوش ہے، نہ ہے تب بھی خوش۔ اور اصل بزرگوں کے یہاں یہی چیز حاصل کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، اصل چیز اپنے حال سے وہ اصلاح کرتے ہیں، حال فاقہ ہے، سب کچھ ہے، اس کی کتنی تفصیل بیان کی، تو بہت تفصیل والی چیز ہے، تفصیل ہمارے بزرگوں کا کیا حال تھا، اللہ علیہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کو لوگوں نے کتب لکھوا، وہی کا حال ہے جن کو گالی بھی دیتے ہیں لوگ، حال تھا برا بھلا۔ ایک آدمی دیکھ رہے تھے خط، کہا آپ کو گالی دیا ہے، گالی لکھا ہے، بہت بری بری گالی لکھا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کہا گالی دیا، تب بھی آپ ہنس کے بیان ہی کرتے رہ گئے۔ پھر نکالا، میں تعریف لکھی ہوئی تھی، کہا دیکھو تل کا بتل کا، اس گالی جو میں نے برداشت کیا، یہ جو خطوط آئے ہیں یہ تعریف والے ہیں، تو اس کے بدلے میں یہ مل گیا برخرم، تل کا بتل کا، یعنی یہ جو سخت حال جو ہے، گالی تک دیا ہے اور کیا کیا لکھا ہے وہ مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم ہی کو کتب لکھ رہے ہیں لوگ، کہا ہو کتب تم، ہاں یہ سمجھو کہ جیسے اس نے لکھا کوئی اثر نہیں،
اس کو بھی بے اثر ہی سمجھو جب تک کہ کچھ ہو نہ جائے، اپنے متعلق کچھ درویشی وغیرہ کا دم نہ بھرو. سب سے بڑی بزرگی یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا. اللہ بیماری آئی، ہاں کر رہا ہے. ایک بزرگ کہتے تھے کہ ہم کو بخار میں بڑا مزہ آتا ہے، بخار میں مزہ ہے. کہتے ہیں بخار پورے بدن کو حاوی ہو جاتا ہے درد کا، تو ہم کو اچھا لگتا ہے. اور چیز رہتی تھی یہاں جو وہاں، یہ لکھا ہوا سب کتابوں میں ہے. ہر حال بزرگ کا ایک حال ہوتا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں سارے مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے. حاصل کلام شیخ ہمارے لکھ رہے ہیں سب. حاصل کلام یہ ہے کہ کرامت اصل یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہو. اسی کو سیکھنے کے لیے بزرگوں کو کہا جاتا ہے. اسی کو سیکھنے کے لیے، اس حال کو درست کرنے کے لیے صرف 4 رکعت فجر پڑھنے کے، وہ تو اپنی اصل جگہ پر ہے. حال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پہنچے، ہر سے دوست میرا سر نیکوست، دوست سے جو پہنچے وہ سب ٹھیک ہی ہے. دیکھیے حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے تمام احوال میں راضی رہنا ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے. اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے. یہی بندہ ہے، پریشانی آئی برداشت کر لیا، ملا کھانا کھا لیا شکریہ ادا کر لیا، پریشانی آئی صبر کیا. یہ بندہ پوری زندگی اسی دور میں گزرتا ہے، اسی دور سے گزرتا ہے. پھر اس کے بعد ڈھیر ڈھیر کو ثواب ملتا ہے. اپنے تمام احوال میں راضی ہونا. اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا نام ہے. عبد وہی ہے، بندہ وہی ہے جو ہر حال میں راضی رہے. اللہ ہم سب کو یہ دور قصدن بزرگان دین. اب کوئی بیٹھا ہوا ہے مار دیا. کیوں مار دیا بھائی؟ اس کے صبر کو دیکھنا تھا، کتنا برداشت کرتا ہے. یہ بہت سب ہوتا ہے. یوں ہی کوئی سخت بات کہہ دیا ہے، سخت بات. اب اس سخت بات کہا ہے، اس کا اثر اس پر کیا ہوتا ہے؟ تو دوسروں سے کبھی پوچھتے تھے حضرت کہ وہ بات میں نے سخت اس کو کہی، اس کا کیا اثر ہوا؟ کوئی بڑھا کہ نہیں آگے؟ یہاں تک ہے. صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند مئو، ان سے ہم لوگوں کے استاد تھے. ہم لوگوں کو ڈانٹا رہا کسی چیز پر. پھر پوچھا کہ کچھ یہ لوگ بڑھے کہ نہیں آگے؟ یعنی ڈانٹ سے آگے امیرٹی گلاب جامن کھلا کے نہیں، آئس کریم نہیں بڑھے کہ نہیں بڑھے. جو ہم نے ان کو ڈانٹا ہے اس کی وجہ سے آگے بڑھے کہ نہیں. یہ بھی ترقی کے مقامات ہیں. سب سے زیادہ ترقی جب کوئی غم پہنچے، اس غم میں اپنے کو قابو میں رکھے، یہ سب سے بڑی کامیابی. اور سلوک کا اہم مسئلہ یہی ہے. ہر جو کچھ دوست کی طرف سے آئے ہے راضی رہو. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی کی مشق ہونی چاہیے. ہم ہوں یا آپ ہوں، سب کو اسی میں اللہ تعالیٰ ناپے گا، تولے گا. اسی میں کتنا اس کے اندر اللہ سے تعلق تھا، کتنا تقدیر پر اس کے رضا اور خوشنودی تھی. یہی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے. رسول صلی حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر اور اللہ تعالیٰ سے تمام احوال میں راضی رہنا ہے. یہ وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے. یہی عبد ہے. بخار ہے، بخار ہے بخار ہے، اس سے ناراضی ہے کیا سوال ہے؟ سوال ہی نہیں. کھا رہے ہیں، کھا لو الحمدللہ، کھا دو. فاقہ ہو گیا، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے یہی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ درویشی کا اعلیٰ مقام ہے، ہر حال میں راضی رہنا. اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے. چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے اور جو اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو اس کو نہ پائے. یہ
یوں کیا روپیہ آ گیا ہاتھ میں. تو اصل درویشی ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، اتنا بڑا بزرگ کے سامنے کیا، ارے ہم نے خود دیکھا تھا ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، خوش ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی درویشی کا ایک مقام ہے. لیکن ایک مقام درویشی کا ہے کہ جیب میں روپیہ رکھا آپ کے سامنے اور ڈالا غائب، کچھ نہیں، اللہ کا تھا دے لیا اس نے، ذرا بھی اس کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. یہ تصوف، یہ سلوک، اس کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کے یہاں جانا چاہیے. بہت کم میں بیان کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ماں ابرار صاحب کو بہت پسند ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یہ سب بیان کرتا ہوں. بہت خوش ہوتے ہیں، بہت لکھ لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اپنے کو راضی رکھنا اللہ کی مرضی پر، یہ فنا فی الشیخ ہے، اور اسی سے آدمی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. دیکھیے حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں، یعنی دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے. یہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے. ضروری ہے کہ مضمونی ہے. خانقاہوں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. یہ چیز یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا مقام تو وہی ہے، اعلیٰ مقام ہے یہ. اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے. چنانچہ مشاعر نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ دراہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے، جو اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے تو غائب پائے اور اس کے چہرے پر کوئی بل نہ ہے. روپیہ ہے لے لی. یہ کرامت سب سے بڑی کرامت ہے. یہ خود روپیہ رکھا اور غائب ہو گیا، چوں نہیں کیا، اللہ کی مرضی. یہ سب مقامات ہیں کہ نہیں؟ یہ سب آزماتے تھے. ماں تھانوی بھی، ماں گنگوہی وغیرہ بھی، یہ نہیں کہ اس چیزوں سے غافل تھے. ان کی سیرت آپ دیکھیے تو پتہ چلے، سیرت کوئی دیکھتا ہی نہیں. ان ہدایت کے سامانے ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. حضرت حاجی صاحب نے امتحان ماں تھانوی کا لیا، ماں گنگوہی کا لیا امتحان. تب اس کے بعد کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے تو ذکر ہے، ذکر کے التزام سے ہوگی. اور فکر ہے، فکر بھی رکھنا ہوگا کہ اپنی اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہو رہی ہے، ویسی غفلت میں تو زندگی نہیں گزر رہی ہے. یہ ہے طریق اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں کتاب الذہب میں ہے کہ کرامات حقیقی ہے بس دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو. پہلی چیز یہ ہے کہ سنت دیکھو کہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر تم ہو یا نہیں ہو. اور دوسری یہ کہ طاعت پر استقامت یہ رکھتا ہوں. جو طاعت ہے اس پر استقامت، اور کرامت جس وجہ سے یہ ہے کہ عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان حضرات کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے. اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. اس بنا پر ہم کو جتنا اپنے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کس نے. حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا. یہی سکھانا چاہتے تھے ماں گنگوہی کو. اس چیز کے لیے ماں گنگوہی گئے تھے. جو راست المتاخرین ہیں محدثین کے بھی، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجی صاحب نے جھک گئے. جو صنعت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں چاہتا حاجی صاحب، عام آدمی تو نہیں کہا جاتا، لیکن یہ تو کہا جاتا تھا دارالعلوم دیوبند نہیں گئے تھے. اس زمانے میں تو قائم بھی نہیں ہوتا دارالعلوم. لیکن ان سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ماں گنگوہی جیسا آدمی گیا، ماں تھانوی جیسا آدمی گیا، جبکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو، اب اس کی بڑی تفصیل سب ہے. اس لیے
ادراک باطنی وسیع سے ہوتا ہے، تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو اور خارج ظاہر بینوں کی تعداد زیادہ ہے. لہٰذا جب معلم پر عمل اس کے علم کے خلاف ہوگا تو فرماتے ہیں معلم حال یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کا ظاہر ہو وہی باطن ہو، اگر اس کے خلاف ہوگا تو اس کا نفع ختم ہو جائے گا. اس میں جہاں تو ہو سکے آدمی جو کہہ رہا ہے اس پر اموال و موازین خیر بہت اچھا مضمون ہے. مجھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سامنے رکھنے کی توفیق دے کہ ہمارے باطن کو بھی ہم کو درست رکھنا ہے. 5 وقت نماز میں بھی یہ دیکھو کہ تمہارا نفس کتنا مرا. مسجد میں گئے تم سے کیا ہوا؟ کوئی جھکاؤ ہوا کہ اور زیادہ تکبر بڑھ گیا؟ نہیں. مسجد میں جاؤ تواضع کے ساتھ آؤ، اللہ کی کبریائی کے سامنے اپنے کو جھکا دو، اللہ اکبر ایسے کہو جیسے اپنے کو نیست و نابود کر دیا تم نے. ہمارے حضرت جاتے تھے مسجد میں، بزرگوں کے یہاں تو بڑھتے ہی ہیں، لوگ نہیں مسافہ کرتے تھے. یہ اللہ کی تعظیم کی جگہ ہے، میری نہیں، مجھ کو نہ بڑھ اس میں موردین سے کہہ دیتے تھے. اسی میں مستقل اختلاف بھی رہتا تھا. اب جو جاتا ہے اپنے پیر کو جب دیکھے گا کہ یہاں سے بڑھے گا، اور وہ چاہتے تھے کہ نہ بڑھے، مستقل وہ بھی بیٹھ جائے رہے موقع سے کرے. یعنی جس میں اللہ کی تعظیم کی مزاحمت ہو اس سے بچتے تھے وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ حال نصیب فرمائے. اقوال میں بھی اتباع ہو اور اعمال میں بھی اتباع ہو، اخلاق میں بھی اتباع ہو، اور باطنی احوال میں بھی اقتداء ہو، تب آدمی کمال تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے راستے کا اور طریق کی بصیرت عطا فرمائے اور چلنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان فرمائے. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے دین کی سمجھ، نفس کی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اللہ تزکیہ کے دورہ سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے، کیونکہ فلاح اسی سے قد افلح من زکاہا، جیسے اس نفس کا تزکیہ کیا وہی فلاح پائے. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے فلاح پائی اس شخص نے جسے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو اس تزکیہ کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور خوشخبری سب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.